السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، میرے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب۔ بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا۔ آج اسلام آباد میں افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ 23 مارچ کی ریہرسل کے دوران پاک فضائیہ کا F-16 طیارہ حادثے کا شکار ہوا۔ ونگ کمانڈر نعمان اکرم نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ آرمی چیف نے بھی ان کے اہل خانہ سے تعزیت کی ہے۔ ٹیم 92 بھی دعا گو ہے ان کے درجات کی بلندی کے لیے اور ان کے ورثاء کے صبر کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک کی سیاست میں بہت کچھ چل رہا ہے، کچھ ذکر کریں گے آج کے پروگرام میں۔ شاہ محمود قریشی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب فائنلی بل کو قومی اسمبلی میں لایا جائے گا جنوبی پنجاب کا صوبہ بنانے کے لیے، اور یہ انتہائی اہم وعدہ تھا پی ٹی آئی کا، اتحادی جماعتوں کا، جب الیکشنز ہو رہے تھے 2018 کے عام انتخابات میں، اور اسی وعدے کے بلبوتے پہ بہت زیادہ ووٹ بھی ملے تھے پی ٹی آئی کو۔ اس کے علاوہ اپوزیشن لیڈر کی واپسی کو لے کے اب پیپلز پارٹی بھی مطالبہ کرنے لگی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے بھی اپنے شکوک و شبہات جو ہیں، جو شکوے ہیں، وہ پہنچا دیے ہیں۔ آج اہم رہنماؤں سے، نون لیگ کے اہم رہنماؤں سے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ لیکن نظامی صاحب، موسٹ امپورٹنٹ، پنجاب کی سیاست میں ایک بار پھر سے ہلچل ہے۔ بزدار صاحب سے کل نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ایم پیز نے ملاقات کی ہے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آئے روز ایک میٹنگ پرویز الہی صاحب سے بھی کچھ لوگوں کی ہو رہی ہے۔ کوئی سابق وزیر ہے، کوئی سابق ٹاؤن ناظم ہے، وہ بھی قاف لیگ میں شامل ہو رہا ہے۔ ایک جانب یہ بھی گردان ہے کہ کوئی سیاسی خلا بھی ہے پنجاب میں۔ یہ پنجاب کی سیاست میں ہو کیا رہا ہے؟ نہیں، لیکن ان سب چیزوں میں جو مرکزی جو نقطہ ہے وہ پی ایم ایل این کا ہے، اور دوسرے یہ کہ وہ لیڈر لیس ہے۔ جی، اب اگر ایاز صادق صاحب ملے بلاول صاحب کو، جی، بلاول صاحب نے یہاں ڈیرے جمائے ہوئے ہیں کافی دنوں سے، جی، اور اسی لیے جمائے ہوئے کہ یہاں سے کوئی نہ کوئی شاید وہ بھی جاگ لگا کے کوئی بیچ میں سے کچھ نکال لے مکھن۔ ٹھیک ہے نا جی۔ اسی طریقے سے جو پی ایم ایل این کے اور پی 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 کے بھی ایک آدمی ملے ہیں بزدار صاحب کو، جی، وہ بھی ایک انڈیکیشن ہے، یعنی پی ایم ایل این کی اندر جو ایک خلا لیڈرشپ کا پیدا ہوا ہے، جی، وہ خلا اس لیے بھی بڑھتا جا رہا ہے کہ کوئی کلیئر لیڈرشپ کا بھی نہیں ہے۔ اب راجہ ظفرالحق، شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، خواجہ آصف۔ اب پرابلم یہ ہے کہ پڑھنا بھاری ہے شاہد خاقان عباسی کو قیادت کرنے کے لیے۔ جی، لیکن شاہد خاقان عباسی اور خواجہ آصف جو ہیں دے آر ناٹ آن دا سیم پیج۔ جی، ان کی آپس میں نہیں بول چال تک بند ہے۔ ایک واٹس ایپ گروپ تھا، وہ خواجہ صاحب اس کو کوئٹ کر گئے۔ جی، خواجہ صاحب کہتے ہیں یار میں گرم مزاج ہوتا تھا میرا، ابھی بھی ان کا گرم مزاج ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے۔ یہ پیر صابر شاہ کو کہا جوانی کے دنوں میں ہم بھی بڑے گرم مزاج تھے۔ وہ تو الگ، یہی اسی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں نا میں، کہ گرم مزاج ان کا اب بھی ہے۔ جی، اب جو آپ نے ذکر کیا پیر صابر شاہ کا اور جاوید لطیف غالباً، جی، جاوید لطیف ان کی جو اظہار ناراضگی ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ۔ صابر شاہ تو ریپرزینٹ کر رہے ہیں پی ایم ایل این کے اندر، ایک تو ہے نا آرگنائزیشنل ڈسرے، جو اس لیے کہ کوئی رہبر اعلیٰ جو ہیں نواز شریف وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جی، صدر جو ہیں نواز شریف صاحب کی خدمت پہ وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی، اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نیب کے کیسز ہیں اور بھی بنا دیے گئے، ان کو پتہ جس دن آنا ہے انہوں نے کہا آئیے یہی تشریف لائیے۔ جو پی ایم ایل این کا مستقبل ہے مریم نواز صاحب، وہ زبان پہ ٹیپ لگا کے بیٹھے۔ جی، 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 یہ بھی میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ اب بڑی ہل جل ہو رہی ہے بعض حلقوں میں، اور وہ حلقے میٹر کرتے ہیں۔ جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مریم کو جانے دیں، شاید وہ بھی چلی جائیں، جی، سارا خاندان ہی باہر چلا جائے، قصہ ہی موقع۔ لیکن جو مشرف کے دور کا یہ دیتے ہیں حوالہ، جی، مشرف کے دور میں یہ فرق یہ تھا کہ کم از کم یہاں پہ کوئی ایک لیڈرشپ سٹرکچر موجود تھا۔ جی، اب وہ بالکل نہیں ہے۔ اب اس تناظر میں ایک اور مسئلہ جو ہے وہ بڑا، جو میرے ذہن میں آیا وہ، جی، 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 کہ یہ جو وار گیمرز ہیں پی ٹی آئی کے، عمران خان میں تو اتنی وہ ہے ہی نہیں،
سیاسی عقل ہی نہیں کہ سوچیں. جو وار گیمر انہوں نے سوچا یار یہ چودھری برادران کی بلیک میلنگ میں ان کے مطابق کہہ رہا ہوں میں نے, یہ بہت بڑھ گئی. اب بتائیے مجھے کہ پی ٹی آئی یہ کیسے ووٹ کر سکتی ہے جی کہ وہ حلقوں میں ڈی سی بھی ان کا ہو, ایڈمنسٹریشن بھی ان کو, فنڈ بھی ان کو ملے. تو جو پی ٹی آئی کے وہاں پہ لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں, وہ تلنے کے لیے بیٹھے ہیں, بڑے میں تلنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں جی. ان کو فنڈ نہیں ملیں گے, وہ اگلی الیکشن میں کیا منہ دکھائیں گے. اس کا مطلب ہے یہ حلقے جو ہیں ابد اب ان کے لیے لکھ لیے گئے. تو پی ٹی آئی میں بڑی ریزنٹمنٹ ہے اس چیز کی. پی ٹی آئی کی مجبوری یہ ہے کہ ان کی پارلیمنٹ میں خاص طور پر پنجاب میں جی پوزیشن بڑی کمزور ہے. اب اس حوالے سے یہ جو فارورڈ بلاک بن گیا ہے جی یہ اس سچویشن کو ایز کرنے کے لیے تاکہ کسی گروپ کے مرہون منت نہ ہوں. آپ دوسرے معنوں میں یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں آپ غور کریں ایک اور چیز, جی سوچا کریں نا, دیکھا کریں, آپٹکس دیکھا کریں. ایک روز پہلے جہانگیر ترین صاحب ملتے ہیں جی اور اگلے روز بزدار صاحب ملتے ہیں. آل از ویل. جہانگیر ترین صاحب ان کو اسکرپٹ دے گئے کہ یہ اسکرپٹ ہے, یہ بندے آئیں گے آپ کا, یہ ملیں گے, یہ آپ نے کہنا ہے, حاضر ہے سر, آپ کی خدمت کریں گے. جی. لیکن جو یہ صاحب ہیں, میں تو جانتا نہیں ان کو, نشاط ڈھا, یہ بھی شیخ رشید کی نیبل بدل ہے پنجاب میں. وہ کہہ رہے ہیں نظامی صاحب سب لوٹیں. نہیں یہ میں پوری سیاست لوٹوں کی ہے. انہوں نے کہا کہ ہاں میں لوٹا ہوں, جس طرح وہ اس نے کہا تھا جاوید ہاشمی نے, ہاں میں باغی ہوں, مگر پاکستان میں کون لوٹا نہیں ہے. جی. نواز شریف, شہباز شریف, یوسف گیلانی, شاہ محمود قریشی خود لوٹے ہیں. اور پی ٹی آئی تو ساری لوٹوں کی ہے نظامی صاحب, یہ تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے. ساتھ ہی انہوں نے کہا میں فارورڈ بلاک نہیں بنا رہا. جی. صداقت علی عباسی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے ہیں, انہوں نے ہمیں جوائن کیا. عباسی صاحب بہت شکریہ آپ کا. ساتھ ہی ساتھ مسلم لیگ نون کی رہنما مائزہ حمید صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا. مائزہ صاحبہ آپ کا بھی شکریہ. نظام صاحب میرا خیال صداقت صاحب سے شروع کرتے ہیں. یہ جو دعوے کیا کرتے تھے اور ان کے دوست چوہان صاحب بھی کہ ہمارے پاس لیڈیز فرسٹ ہوتا ہے, لیکن اگر آپ کہتے تو نہیں, عباسی صاحب فرسٹ. تو حکمران جماعت ہے. جی چوہان صاحب تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 50 کے قریب ایم پی ایز اور ایم این ایز ہمارے ساتھ ہیں. بھائی صاحب یہ کوئی گدڑ سنگھی آ گیا آپ کے پاس؟ جی بہت شکریہ نظامی صاحب. السلام علیکم فیصل, السلام علیکم. بات اس طرح ہے کہ یہ ایم پی ایس کا نمبر میٹر نہیں کرتا. میں ایک سیاسی کارکن ہوں اور میری جو سیاست کی تھوڑی بہت سمجھ ہے, 14-15 سال میں نے گزارے ہیں, تو مجھے مسلم لیگ نون جو ڈس ایرے میں لگ رہی ہے, یہ اس کی سیاست کو جو نقصان پہنچا ہے میاں صاحب کے ملک چھوڑ جانے سے, اس کو پورے پاکستان نے فیل کیا ہے. میاں صاحبان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جب وہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو پاکستان میں ہوتے ہیں, اور نہیں ہوتے تو کبھی جدہ ہوں گے, کبھی سعودیہ ہوں گے, کبھی وہ لنڈن میں ہوں گے. تو یہ چیز فیل کی ہے, اور میرا خیال ہے بلاول صاحب نے بھی یہ چیز فیل کی ہے. اس لیے لاہور میں ڈیرے لگا کے رکھے اور بیٹھ کے پی ایم ایل این پہ تنقید کرنا, اور یہ بڑا واضح انڈیکیشن ہے کہ مسلم لیگ نون کا جو ہے نا وہ حالات بڑے خراب ہیں, ڈویژن ہے اور لیڈر لیس پارٹی ہے. تو یہ چیز ان کے لوگ بھی محسوس کر رہے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو کوئی ایسا ضرورت نہیں ہے کسی پارٹی کو توڑنے کی, بیکاز ہم جس اپنے روڈ میپ ہم نے دیا ہوا ہے, اور معیشت کا ہمارا پہلے سال کا سٹیبلائزیشن کا تھا, وہ سٹیبلائز ہو گیا. اب ہم گروتھ کی طرف جا رہے ہیں. آج گھروں کا بھی آغاز ہو گیا ہے. آج ساؤتھ پنجاب میں جو سیکٹریٹ بننا ہے اس کا بھی آغاز ہو گیا ہے. تو ہم انشاءاللہ اکانومی کو سٹیبلائز کرنے کے بعد گروتھ, جاب کریشن کی طرف جا رہے ہیں, ملک کو آگے کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور لوگوں کو پتہ ہے کہ عمران خان جیسا سیاسی کوئی اس وقت متبادل پاکستان میں موجود نہیں ہے. لہذا پولیٹیکل لوگ ہیں وہ سمجھ گئے ہیں کہ آنے والا دور ادھر ہے, تو وہ اپنے آپ کو پی ٹی آئی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں, اور نون لیگ کا جو ہے نا وہ خاتمے کی طرف جا رہی ہے. وہ آپ جو بات کر رہے ہیں نا کہ وہ تو خود ان کی پارٹی کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں اس پہ تنقید ہوئی ہے کہ شہباز شریف صاحب باہر کیوں ہیں. لیکن لگتا ہے آپ نے دلچسپ بات کہی ہے کہ ایک طرف تو آپ کو اپوزیشن کو توڑنے کی کوئی ضرورت نہیں, اپوزیشن خود ٹوٹ رہی ہے. اپوزیشن والے کہتے ہیں ہمیں اپوزیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ خود ہی کافی ہیں.
تو یہ ایک عجیب قسم کا تضاد موجود ہے یہاں پہ. اگر ایسی بات ہو نظام صاحب تو کھلبلی آپ کو حکومت میں نظر آئے جو کھلبلی اپوزیشن میں نظر آ رہی ہے. آپ پہلے یہ پوائنٹ تو میرا آپ نے شاید اگنور کر دیا کہ بلاول صاحب کو لاہور میں بیٹھ کے نواز شریف صاحب کو سلیکٹڈ کہنا اور شہباز شریف صاحب کو واپس لانے کی بات کرنا اور نواز شریف صاحب کو بہانے سے باہر جانے کی باتیں کرنے کا ایک بڑا پیغام ہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ پنجاب میں اپوزیشن کے لیے بڑا ویکیوم کریٹ ہو رہا ہے اور وہ ویکیوم کو فل کرنا چاہتے ہیں. اور جو پیپلز پارٹی کا جیالہ ہے جس کو ہمیشہ ضیاء الحق نے مارا یا نواز شریف صاحب نے مارا, وہ کبھی بھی خوش نہیں تھا زرداری صاحب اور نون لیگ کے ساتھ. تو آپ وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کھل کے سیاست کریں اور جو عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی کے بعد جو کوئی لیفٹ اوور پارٹ ہے اس کو وہ کیپچر کریں. اور یہ یہاں سے آپ کو سمجھ آنا چاہیے اشارہ کہ پیپلز پارٹی بھی نون لیگ کے خاتمے کو محسوس کر رہی ہے اور ان کو کھلا ان کو تنقید کر رہے ہیں. محترمہ آپ نے باتیں سنی ہیں باسی صاحب کی, وہ تو کہتے ہیں کہ آپ کا شرازہ بکھرنے والا نہیں بکھر چکا ہے اور بلاول صاحب بھی بڑے سخت متنفر ہیں آپ سے. تو ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ساری اپوزیشن کٹھی ہے, کٹھی نیب کے کیسز بھگت رہی ہے, زیر عتاب ہے, لیکن یہ تو کہانی کچھ اور بتا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ یہ عباسی صاحب جو ہیں ان کا خواب تو ہو سکتا ہے یا ان کی خواہش تو ہو سکتی ہے کہ مسلم لیگ نون کو توڑ لیں گے, لیکن مسلم لیگ نون تو ٹوٹنے والی پارٹی نہیں ہے. جو بات آپ کر رہے ہیں کچھ لوگوں کی, جو لوگ ملے ہیں, وہ اگر پہلے بھی انہوں نے پارٹی کے ساتھ جو ہے ایک جو ورڈ لوٹا ہوتا ہے اس کو استعمال میں کر رہی ہوں کہ وہ اگر یہ پہلے بھی کرتے رہے ہیں وہ ایسا, تو وہ اب بھی کر رہے ہیں. ایک اپرچونسٹ قسم کے لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں اور یہ ہر پارٹی میں ہوتا ہے. آپ کو بھی پتا ہے کہ پی ٹی آئی میں کتنے لوٹے ہیں, تو ان کی تو پارٹی ہی میرا خیال ہے ان کی تو فرنٹ روز آپ دیکھیں تو ساری لوٹوں کی بھری ہوئی ہیں. تو ایشو یہ ہے کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک تو جو بھی ممبر ہو اس کو مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈر ہو کے شیر کے نشان پہ جو ہے وہ الیکشن لڑا جب اس نے, تو اس وقت اس سے پہلے وفاداری بدلنی چاہیے تھی نا. تو پھر جیتے تو میاں محمد نواز شریف کی وجہ سے ہے نا. تو اب آ کے جو ہے ان کو یاد آ گیا کہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ زیادتیاں ہو رہی ہیں. ان لوگوں کے ساتھ زیادتیاں نہیں ہوئی جو لوگ جیلوں میں گئے ہیں, ان لوگوں کے ساتھ زیادتیاں نہیں ہوئی جو میاں محمد نواز شریف صاحب خود اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے جیل میں گئے ہیں. مریم نواز صاحبہ خود جو ہے اپنے کارکنوں کے ساتھ جو ہے جیل میں رہی ہیں. تو یہ باتیں یاد تو لوگوں کو یاد بڑی جلدی بھول گئی ہیں. اور پھر پنجاب حکومت یہ کہنے کے لائق ہے کہ میاں صاحب وہاں پہ سیر کرنے گئے ہوئے ہیں. میاں صاحب وہاں پہ ان کی مرضی سے, ان کے ٹیسٹ سے, ان کی پوری جورسڈکشن سے, ان کی اجازت سے لندن گئے ہیں علاج کروانے کے لیے. اور کوئی ایک دن نہیں ہے جب وہ ہسپتال جاتے نہیں اور ان کا آپریشن نہیں ہونے والا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو وفاداریاں بدلنے کا کام ہے, یہ تو اس کے تو عمران خان صاحب خلاف بولتے تھے. آج کیوں یہ جو تھن میجورٹی ہے جس کی وجہ سے بزدار صاحب کا اپنی سیٹ خطرے میں ہے, وہ لوگوں کو کوشش کر رہے ہیں ورگلانے کی. نہیں مائزہ صاحبہ, یہ آپ کے ایم پی ایس کس کے ساتھ وفا کریں؟ یہاں پہ تو قیادت آپ کی موجود ہی نہیں ہے. تاثر تو یہ ہے کہ آپ کی قیادت نے آنکھیں پھیر لی ہیں صرف اور صرف اپنا خاندان, اپنے معاملات بچانے کے لیے. دیکھیں یہ تاثر بالکل نہیں ہے. تاثر اگر آپ جائیں لوگوں کے پاس, عام عوام کے پاس, تو تاثر یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے بیڑا غرق کر دیا ان کا جب کا انہوں نے ان کو ووٹ دیا ہے. پی ٹی آئی نے ان کو لوٹ کھایا ہے ٹیکسز کے تھرو اور مہنگائی کے تھرو. تو یہ عوام کا سینٹیمنٹ. لیکن بات یہ ہے کہ جو ہماری لیڈرشپ ہے اس نے اپنا ایک سال جو ہے وہ جیل بھی کاٹی ہے. اب اگر ایک انسان شدید علیل ہے, 3 دفعہ پرائم منسٹر رہا ہے اور اس کو باہر علاج کرنے کے لیے جانا پڑ گیا ہے اور اس کا بھائی اس کے ساتھ ہے, آپریشن کے بعد واپس آ جائے گا, یہ ساری چیزیں سامنے ہوتے ہوئے یہ کہنا کہ جی وہ لوگ جو ہے لیڈرشپ ہی نہیں ہے. بھائی کچھ تو سوچو. جو انسان اپنی بیٹی لے کے آیا نیب کو اپنے آپ کو حوالے کرنے کے لیے, اپنی بیوی کو چھوڑ کے آیا جو ڈیتھ بیڈ پہ تھی, آپ کیسے یہ باتیں کر سکتے ہیں؟ صرف یہ لوگ یہ باتیں اس لیے کرتے ہیں کیونکہ جب وفاداری بدلنی ہو, میں ان کو چیلنج کرتی ہوں کہ جائیں, جا کے اپنے حلقوں میں جا کے جو ہے بلے کے نشان پہ جو ہے وہ الیکشن لڑیں اور آئیں, آ کے پھر بتائیں کہ ہم لوگ جو ہیں عمران خان کا ووٹ لے کے آئے ہیں. جی ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں تو پرنسپلی غلط ہیں.
یہ بتائیے کہ واقعی بلہ اتنا ان پاپولر ہو چکا جو یہ کہہ رہی ہیں؟ جی وہ میرا خیال ہے اپنے ممبرز کے بارے میں بات کر رہی ہیں. محترمہ کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس کو تنقید کر رہی ہیں. اگر تو کوئی پی ٹی آئی کی پرفارمنس کا مسئلہ ہوتا تو لوگ پی ٹی آئی کے چھوڑ کے نون میں جا رہے ہوتے. یہ تو نون اور پیپلز پارٹی کے لوگ ہمارے وزیر اعلیٰ سے ملنے آ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب لوٹے ہیں. ہم نے تو کچھ بھی نہیں کہا, ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں. اور وزیر اعلیٰ جو ہے بیٹھے ہیں وہ تو اس نے پورے پنجاب فنڈ دیں گے تو لوگ تو آئیں گے نا. پھر آپ کے بزدار صاحب پرفارم نہیں کر رہے تو ان کو ان کی سیٹ خطرے میں ہے. جو انسان کمپرومائزڈ چیف منسٹر ہے, مائزہ عباسی صاحب کو اپنی باری پہ بولنے دیں. صوبے کے لیے کیا کام کرے گا؟ مائزہ صاحبہ عباسی صاحب کو اپنی باری پہ بولنے دیں, پھر آپ کو موقع دیں. مائزہ صاحبہ اپنی باری پہ بولیں. میں ان کو صرف سادی سی بات سمجھا رہی ہوں کہ آپ عثمان بزدار صاحب کوئی مسلم لیگ نون کے. جی عباسی صاحب جی میرا سوال یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی کے لوگوں نے جا کے کسی پی ایم ایل این کی میٹنگ میں ان کے ووٹ مانگے ہیں یا ان کو فنڈ دیے ہیں؟ لوگ وزیر اعلیٰ چیف ایگزیکٹو ہیں, ان کے پاس آتے ہیں علاقے کے مسئلے حل کرنے کے لیے, وہاں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب لوٹے ہیں اور وہ ملک سے بھاگ گئے. وہ تو آپ کے لوگ ہیں, ہم تو نہیں کچھ کہہ رہے. تو یہ بجائے آپ کو ہمیں تنقید کرنے کی ادھر دیکھیں. اور آنے والا دور پی ٹی آئی کا لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ نواز شریف صاحب تو صرف یہاں اقتدار کے لیے آتے ہیں. ان کو یہاں فیکٹریاں, ان کو یہاں کاروبار, ان کو ملیں بنانی ہیں اور وہ سرکاری پیسے سے بنا کے آج وہ جب وقت آتا ہے مشکل, ان کو جب حکومت نہیں ملتی تو وہ ملک میں ان کو گرمی بھی لگتی ہے, ان کو سردی بھی لگتی ہے, ان کو یہاں گند کیچڑ نظر آتا ہے. وہ لندن کی سڑکوں پہ مزے کر رہے ہیں. کیا بیمار تو وہ تھے لیکن کیا علاج کرایا 105 دن. چلیں میاں نواز شریف بیمار تھے, شہباز شریف صاحب ترچھی ٹوپی پہن کے وہاں کیا کر رہے ہیں؟ کیا اسی لیے قوم نے مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا تھا کہ وہ ہماری اپوزیشن کریں گے, وہ ہماری غلطیاں نکالیں گے؟ تو بہرحال یہ قوم کو پتہ چل گیا ہے اور یہ نون کے لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ لوگ بس صرف موج مستی کرنے کے لیے آتے ہیں. اس لیے آپ کی پارٹی ٹوٹ رہی ہے تو ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. ہم بیٹھے ہوئے نہ ہمیں پیپلز پارٹی کے لوگ چاہیے نہ نون کے چاہیے. عباس صاحب آپ کو کس نے کہا ہماری پارٹی ٹوٹ گئی ہے؟ محترمہ یہ بتائیں, کس نے کہا ہے آپ کو ہماری پارٹی ٹوٹ گئی؟ یہ بریک کے بعد میں آپ کو چاہوں گا کہ آپ اس کا جواب دیں. جو پہلے آپ کو وقت نہیں ملا یا آپ چھوڑ گئی کہ یہ تو ٹھیک ہے پی ٹی آئی کا معاملہ, لیکن اپوزیشن میں آپ کی پی 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 حریف ہے. بلاول صاحب یہاں بیٹھے ہوئے تھے تو ان سے کیا کر رہے ہیں؟ نمبر ایک. دوسرے یہ جو انہوں نے بات کہی ہے اس میں وزن ہے کہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف سلیکٹڈ ہے. جی ایک بریک کے بعد نظامی صاحب یہ بھی کرتے ہیں اور محترم جانیں گے کہ کیا نواز شریف صاحب واقعی لوٹے ہیں. صداقت علی وائس صاحب نے یہ سوال اٹھایا ہے. اور دوسرا پی ٹی آئی کو ترچھی ٹوپی, شہباز شریف صاحب کی ترچھی ٹوپی سے کیا مسئلہ ہے؟ 4 سوال اکٹھے کر دیے آپ نے, یہ اکٹھے نظامی صاحب پوچھیں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. مائزہ صاحبہ, بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی, نظامی صاحب نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ ایک تو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب خود سلیکٹڈ تھے, اور دوسرا بلاول صاحب یہاں لاہور میں ہیں, نون لیگ کی قیادت کے باہر ہونے کی وجہ سے وہ کچھ کوشش تو کر رہے ہیں کہ اس خلا کو کسی طرح پر کیا جائے. تو آپ نہیں سمجھتی کہ خطرہ نہ صرف پی ٹی آئی سے ہے بلکہ پیپلز پارٹی سے بھی ہو سکتا ہے نون لیگ کو؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ بلاول صاحب پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو ہے ہم نے ایک جوائنٹ اپوزیشن بنائی ہوئی ہے اور کافی کچھ کہا جا سکتا ہے گورننس کے سلسلے میں اور بہت سے پارٹی ہسٹری جو پیپلز پارٹی کی ہے اس پہ, سندھ پہ بھی اور سندھ کی گورننس پہ بھی. لیکن ہم بلیو کرتے ہیں ایز اے پارٹی کہ ہمیں ایک جوائنٹ متحد اپوزیشن کا جو ہے وہ مظاہرہ کرنا چاہیے. اور یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے بیکاز جو آج عوام جو ہے سفر کر رہی ہے یا جو عام آدمی کا مسئلہ ہے وہ پی ٹی آئی ہے.
تو پی ٹی آئی کے جو ہم اس کو تنقید کریں گے تو اکٹھے کریں گے. باقی جو ہے اگر بلاول صاحب جو بھی بات کر رہے ہیں وہ ان کا اپنا ظرف ہے, ان کی اپنی مرضی ہے, وہ آپ ان کے نمائندے سے پوچھ سکتے ہیں, لیکن میں یہ بلیو کرتی ہوں کہ اپوزیشن کو اکٹھا ہو کے جو ہے وہی اکٹھی ہو کے جو ہے ایک افیکٹو قسم کا کام کر سکتی ہے. کس کی قیادت میں اپوزیشن اکٹھی ہو مائزہ صاحبہ؟ بہت دیکھیں, میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں, میاں محمد شہباز شریف صاحب ہیں, شاہد خان عباسی صاحب ہیں, احسن اقبال صاحب ہیں, خواجہ آصف صاحب ہیں, سارے پارٹی کے لیڈرز ہیں, پارٹی کے سینئرز ہیں. اور جب اپوزیشن لیڈر کے بھائی کے اوپر کرائسس ہو اور 3 دفعہ کا پرائم منسٹر ہو اور اس کی کریٹیکل سرجری ہونی ہو, تو اگر وہ مہینے 2 مہینے کے لیے باہر چلا جائے تو اس کا قطعی مطلب نہیں ہوتا کہ وہ اپوزیشن لیڈر نہیں رہا. نہیں, اب تو 4 مہینے ہو گئے جی. سر نظامی صاحب بات یہ ہے, میں آپ کو ریالٹی بتاتی ہوں. ریالٹی یہ ہے کہ یہاں پہ 1 منٹ اب مجھے بات ختم کر لینے دیں پلیز کائنڈلی. جی 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 مائزہ بات صاحبہ, یہ ہے کہ صوبے میں بزدار صاحب کی جو اصل میں گرپ ہے وہ جو ہے ختم ہوتی جا رہی ہے. وہ جب انہوں نے بزدار صاحب نے پارٹی جوائن کی تھی اس وقت انہوں نے پی ٹی آئی جوائن نہیں کی تھی, انہوں نے ساؤتھ پنجاب کا محاذ والی جو وہ محاذ جوائن کیا تھا. اس کے بعد جو ہے اب جب پارٹی کی گرپ کم ہو رہی ہے, کوئی ایک چیف سیکرٹری کا گروپ بنا ہوا ہے, کوئی کسی کا گروپ بنا ہوا ہے, لوگ جو ہیں وہ چیف منسٹر سے نالاں ہیں, عام عوام جو ہے پنجاب کی وہ کمپیئر کرتی ہے چیف منسٹر شہباز شریف کی گورننس کو بزدار صاحب کی گورننس سے, تو لوگوں کے سامنے منہ دکھانے کے یہ لائق نہیں رہتے. جی جی بزدار صاحب ہو گئے ڈیسپریٹ, جو اتحادی ہیں ان کی بات آپ نے سن لی ہے, اتحادی ان سے ناراض ہیں. اور یہ سارا کچھ دیکھتے ہوئے آپ کچھ مجبور لوگوں کو کی فائلیں نکالتے ہیں یا ان کو فنڈز کی بات کرتے ہیں, اور یہ جو ہے یہ 2 سال ہو گئے ان کو حکومت میں, اور اونلی 5 پیپل 5 لوگوں کو یہ توڑ سکے ہیں, وہ بھی ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پارٹی نہیں چھوڑنی. تو آپ مجھے بتائیں کہ ان کی کیا کامیابی ہے جس کو لے کے تمغہ لے کے یہ بار بار ٹاک شوز پہ آ رہے ہیں. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. یہ جنوبی پنجاب کا جو آج معاملہ شروع ہوا ہے, شاہ محمود قریشی نے اس کا اناؤنس بھی کر دیا, لیکن ساتھ یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے اس کے لیے, اس کو واقعی ایک سالڈ گراؤنڈز پہ رکھنے کے لیے. جی اور پیپلز پارٹی کی طرف دیکھ بھی رہے ہیں, وہ پیپلز پارٹی کی طرف کچھ آپ کہہ بھی رہے ہیں کہ جی آپ کا تو اپنا یہ پلان تھا. تو یہ کچھ اپوزیشن کو کٹھا بٹھا کر کے یہ کام کریں جو اسٹرکچرل قسم کے. دیکھیں پہلے میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں, پی ایم ایل این کا جس وقت جو المیہ ہے کہ جو ووٹر نظریاتی طور پہ نواز شریف صاحب کو پسند کرتے تھے, ان کو کوئی بیانیے تھے اس پہ, ان کا تو انہوں نے الٹا سیدھا بیانیہ جو ہے وہ استعمال لوگوں کو کر کے اپنے فائدے اٹھا لیے. ابھی بھی جس طرح کی یہ باتیں کر رہے ہیں, جس طرح کی بے تکا ان کا کوئی ایک بات سے دوسری بات نہیں مل رہی, بلا جواز قسم کی باتیں کر رہے ہیں. میرا خیال ہے جو ان کے سیریس ووٹر ہیں ان کو بھی یہ مایوس کر رہے ہیں. اور مجھے بتا دیں, کوئی لاجک بتا دیں کہ چلے بڑے میاں صاحب بیمار ہیں, مان لیا بہانے نہیں کر رہے, وہ بیمار ہیں, لیکن چھوٹے میاں صاحب 110 دن سے ان کا علاج جو کوئی ایک انہوں نے انجیکشن بھی نہیں لگایا. ٹھیک ہے, ابائی صاحب اس پہ آتے ہیں. آپ کو کیسے پتا ہے بیٹھے میں کیا پی ٹی آئی کا جو اس بات کا نون لیگ کا جو ورکر ہے اس کو نظر نہیں آ رہا کہ اسے دھوکہ ہوا ہے. نون لیگ کا جو ایم این اے ایم پی ہے اس کو لگ رہا ہے کہ فراڈ ہوا ہے. آپ کو کیسے پتا ہے اب آپ کا جو سوال ہے کہ ان کو ایک انجیکشن بھی نہیں لگا. بات کر لی نا مائزہ, آپ نے بات کر لی. اب آپ کو کیا پتا کہ کتنی تکلیف سے گزر رہے ہیں وہ. آپ سے حکومت مانگتی رہی کہ آپ بتائیں کہ آپ نے کیا علاج کرایا, آپ نے کوئی علاج نہیں کرایا. وہاں پہ مذاق اڑاتے تھے, آج آپ میاں صاحب کا مذاق اڑا رہے ہیں, ملاقاتیں کر رہے ہیں. اچھا اب بھائی ریسٹورینٹ میں کھانا تو کھانا ہوتا ہے نا, مریض انسان کھانا نہیں کھاتا. یہ انپڑھ جاہلوں والی باتیں پتہ نہیں کہاں سے آ جاتی ہیں آپ کی. جی عباسی صاحب, جی آپ جتنے پڑھے لکھے ہیں وہ آپ کی ساری باتوں سے نظر آتا ہے. اس طرح کسی کو جاہل نہ کہیں. میں نے ڈبل ماسٹرز کیا ہوا ہے, ایک ایم فل کیا ہوا ہے, اپنی ڈگری مجھ سے میچ کر لیں, پھر لوگ سننے والے فیصلہ کر لیں گے. تو آپ کو ریئلائز کرنا چاہیے, آپ کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ ایک مریض شخص بھی علاج زیر علاج ہو تو وہ کھانا کھاتا ہے. پہلے آپ لوگ مذاق اٹھاتے رہے کہ وہ جہاں پہ کلثوم نواز صاحب جو علاج کرا رہی ہے وہاں پہ کلینک ہی نہیں ہے. 2000 ہو جائے نا, اس کا جواب وہ پیس نہیں کر سکتا, وہ شیو نہیں کر سکتا, وہ چینی نہیں کھا سکتا. یہ تو انگور کھاتے ہوئے گئے, وہ شیو نہیں کرتے,
وہ برش نہیں کرتے. بھائی صاحب آپ نے جب بھیجا تھا تو کیا کہا تھا؟ 2000 پلیٹلیٹ کاؤنٹس ہے نا, آپ نے بھیجا تھا تو یہی کہا تھا نا, جس کو آپ نے دھوکہ جب دیا. آپ نے بھیجا تھا تو یہی کہا تھا نا. With due respect, مائزہ صاحبہ, عباسی صاحب, یہی کہا تھا نا کہ 2000 پلیٹلیٹ کاؤنٹس ہیں. مائزہ صاحبہ, فیصل صاحب مجھے جواب دے عباس سر یہ بتا دیں, جنوبی پنجاب صوبہ میرا جنوبی کیا اپوزیشن کو ملائیں گے ساتھ؟ جی دیکھیں پہلی بات یہ کہ آج کل ہم نے فیصلہ کیا کہ اس کا سیکریٹریٹ بنے گا تاکہ ایک سب سیکریٹریٹ ہو, تاکہ لوگوں کے جو انتظامی معاملات ہیں وہ حل ہوں. جہاں تک صوبہ بنانا ہے اس کے لیے ظاہر ہے ہمیں بہت بڑی میجورٹی چاہیے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جب ہمیں چاہیے ہوگا کہ ہم ان کو آن بورڈ لیں, یہ آ جائیں گے, کیونکہ یہ صرف جو بہانے بازیاں کرتے ہیں وہ اپنے لیے ریلیف لینے کے لیے کرتے ہیں. جب ہمیں یہ چاہیے تھے فاٹا ترمیم کے لیے, فاٹا مرجر کے لیے, یہ ہمیں مل گئے. ہم نے جب آرمی ایکٹ پہ ترمیم کرنی تھی ان سے بات ہوگی, ہم نے الیکشن کمیشن لگانا تھا ان سے بات ہوگی. ہم اتنا اچھا کیس بنا کے انشاءاللہ پیش کریں گے کہ یہ اگر اس کی مخالفت کریں گے تو یہ سروائیو نہیں کر سکتے. انہوں نے ضرور سازش کی تھی کہ جی ہم جنوبی پنجاب کی بجائے بہاولپور کو الگ بنائیں گے تاکہ کوئی سیاست ہو, لیکن پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ یہ آنے والے ہمیشہ کے لیے یہ مسئلہ ہے. تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم کوئی سیاست نہیں کریں گے. ہم پیپلز پارٹی کو, پی ایم ایل این کو, ایم کیو ایم کو, جے یو آئی کو, سب کو ساتھ بٹھا کے یہ معاملہ حل کریں گے. یہ ہمارا الیکشن کا نعرہ بھی تھا, اور ہم سمجھتے ہیں کہ پنجاب ایڈمنسٹریشن وائز اتنا بڑا ہے کہ اس کو 2 صوبوں میں تقسیم ہونا چاہیے. میں تو یہ بھی بات کرتا ہوں نظامی صاحب آپ کے چینل کے ذریعے کہ ہم انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ہم صوبہ پوٹھوہار اور صوبہ ہزارہ کو ملا کے بھی ایک صوبہ یہاں مانگیں گے. لیکن ابھی جنوبی پنجاب والے بنا لیں تو ہم انشاءاللہ ہزارہ اور پوٹھوہار کو ملا کے ایک اور صوبے کی ڈیمانڈ کریں گے, تاکہ جس کا صدر مقام راولپنڈی ہو, تاکہ اس بیلٹ کے بھی مسئلے اپنے ہیں یہ حل ہو. تو یہ صوبے جتنے بنیں گے اس سے گورننس بہتر ہوگی, لوگوں کے مسائل حل ہوں گے. لہٰذا یہ پی ٹی آئی اب انشاءاللہ یہ وعدہ بھی پورا کرے گی. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. شاہ محمود قریشی صاحب نے نظامی صاحب آج یہ بھی کہا کہ نون لیگ کے پاس 2/3 اکثریت تھی اور انہوں نے یہ صوبے والی موو نہیں کیا. پی ٹی آئی کر رہی ہے, شاہ محمود قریشی صاحب یہ کر رہے ہیں. جو اگلے 6 مہینے یا 1 سال کی سیاست ہے اس پہ اس موومنٹ کا, یہ بل لانے کا اثر کیا ہوگا, کس کی فیور میں جائے گا؟ ایک تو جو جنوب پنجاب سے جو خود ارکان ہیں قومی اور صوبائی اسمبلی ہیں پی ٹی آئی کے, جی ان کو رین ان کرنے میں آسانی ہوگی. ان کو فنڈز ملیں گے, ان کو اگر الیکشن تو شاید ابھی نہیں ہوگی, یہ اگلے ہوگا, لیکن ان کو یہ نظر آئے گا کہ بھئی آئندہ ہماری اپنے وہاں پہ چیف منسٹر ہوگا شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, جی ان کی سیاست تو بہت چمکے گی. جی اور بھی لوگ ہیں جو اسی طرح جو دوسرے اپوزیشن جماعتوں میں جنوبی پنجاب سے رکھنے والے لوگ ہیں ان کو بھی اٹریکشن ہوگی. اور یہ جو موومنٹ ہے جن کو وہ لوٹے کہہ رہے ہیں, جی لوٹوں کو ساتھ میں لانے میں بھی آسانی ہوگی. اور پی ٹی آئی کے لیے یہ بلدیاتی انتخابات میں جو آنے والے ہیں پہلے, جو فوراً مطمئن نظر ہے, جی اور بعد میں قومی اور صوبائی جو پنجاب میں کم از کم, جی اس کا کافی فائدہ ہوگا. اچھا نظامی صاحب, جب یہ نون لیگ کے دور حکومت میں شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے, اس وقت جب اس صوبے کی بات ہوتی تھی تو وہ یہ ساری بال جنوبی پنجاب کی جو پولیٹیکل اشرافیہ ہے اس کے کورٹ میں ڈال دیتے تھے. وہ کہتے تھے آپ لوگوں کا اتفاق ہی نہیں ہے کہ سیکریٹریٹ ملتان میں ہو یا بہاولپور میں ہو یا انہوں نے اس کا حل نکالا ہے کہ ملتان میں بھی اور جی بہاولپور میں بھی ہو. جو سب سیکریٹریٹ بنا رہے ہیں اس میں 2 عہدے ملتان میں ہیں اور 1 بہاولپور میں, لیکن یہ آپ باہمی اختلاف تو جاری ہے. آپ کو لگتا کیا ہے, یہ بیل منڈے چڑھ جائے گی یا اس میں اسی طرح کے باہمی اختلاف آڑے آ جائیں گے, پھر آپ کو بڑے نمبرز چاہیے قومی اسمبلی میں بھی؟ پیپلز پارٹی کو بھی منانا کوئی آسان کام تو نہیں ہے. جو کنسنسس ہے نا, جی اگرچہ انہوں نے کہا چیف الیکشن کمشنر اور دوسرے معاملات میں جہاں کنسنسس چاہیے وہاں ہو جاتا ہے اپوزیشن. جی 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 یہاں ذرا زیادہ مشکل ہوگا کیونکہ اس میں کافی پیچیدہ قسم کی چیزیں ہیں. فنڈز کے علاوہ اور معاملات ہیں, کانسٹیٹوئنسیز ہیں, سیاست ہے آئندہ کی. جی تو اس پہ کنسنسس جو ہے وہ بڑا مشکل ہوگا. اچھا, دو اہم شخصیات جنوبی پنجاب کی نظامی صاحب, جن کو دہائیوں سے یہ الزام بھی دیا جاتا رہا کہ انہوں نے اپنے علاقے کے لیے کچھ نہیں کیا اور انہوں نے اپنے علاقے کو صوبہ بنانے کے لیے کوئی موومنٹ نہیں کی,
ایک یوسف رضا گیلانی صاحب, ہی واز پرائم منسٹر, اور دوسرے شاہ محمد قریشی صاحب تھے. یہ شاہ محمد قریشی صاحب کو لے کے جو ان کے علاقے کے لوگ بات کیا کرتے تھے, کم از کم آپ سمجھتے ہیں کہ بل اسمبلی میں ہی آ جاتا ہے, اس کی نفی ہو جائے گی؟ بہت لمبی فہرست ہے. جی جنوبی پنجاب بڑا زرخیز ہے. جی کئی چیف منسٹر آئے, کئی گورنر آئے. جی مثلاً یہ ہے کہ نواب صادق حسین قریشی, جی مشتاق احمد گربانی جی مغربی پاکستان کے تھے, جی گورنر تھے جو بھی ان کا ہوتا. پھر شاہ محمد قریشی کے والد صاحب جی سجاد حسین قریشی, جی مصطفیٰ خر, اگر میں نے نام نہیں لیا ان کا بھی, جی وزیر اعلیٰ بھی رہے, گورنر بھی رہے. تو وہ علاقہ تو بڑا زرخیز رہا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی محروم رہے ہیں, لیکن یہ بھی آپ صحیح کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے کانسٹیٹوئنٹس کے لیے کیا. جی پھر مختوم جاوید ہاشمی, جی وہ گورنر تو نہیں رہے لیکن ان کا نامی گرامی شخصیت تھے, ایک سیاسی کارکن تھے. بڑی لمبی فہرست جی ہے. اچھا نظامی صاحب, ایک اور جو سجیشن ہے کہ 35% جو بجٹ ہے وہ نہ صرف مختص کیا جائے گا بلکہ جنوبی پنجاب کو دے دیا جائے گا, اور کوئی میکینزم ایسا بنایا جائے گا کہ وہ واپس نہیں آ سکے گا, کیونکہ پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے پچھلے دور میں شہباز شریف جنوبی پنجاب کا بجٹ لا کے وہ لاہور میں لگاتے رہے ہیں. یہ پریکٹیکلی پاسبل ہے؟ قریشی صاحب نے کہا ہے کہ اب وہاں کا وہیں لگے گا. جی لیکن جو اس وقت جو بجٹ کی صورتحال ہے, کل ہمارے ساتھ تھے حفیظ پاشا صاحب. حفیظ پاشا صاحب, وہ کہہ رہے تھے کہ قرضوں سے ہم ڈیفنس بجٹ پورا کر رہے ہیں جی اور اب اور بھی پتلی حالت ہے. جی تو آگے یہ جو پتلی حالت ہے اس میں ایک لاش ہوا ملک. جی انلیس یہ اکانومی کا پہیہ نہ چلے, یہ جنوبی پنجاب ہو یا سینٹرل پنجاب ہو جی یا پورا پاکستان ہو, جی یہ صرف جو محرومیاں ہیں ان کو بانٹنے کا ہی ذریعہ ہوگا, الگ صوبہ بنانا. جی الگ صوبہ اس وقت بڑا اٹریکٹیو لگتا ہے جب پاکستان میں جو پیس آف پائے ہے بڑا ہو رہا ہو, جی اس کو شیئر کرنے میں بھی آسانی ہو. یہاں تو پیس آف پائے سڑکڑ رہا ہے. مثلا یہی ہے کہ جنوبی پنجاب تو بڑا غریب ہے. جی کیا پنجاب کے جو دور افتادہ علاقے ہیں جی وہ بہت امیر ہیں؟ قطعاً ایسا نہیں ہے. آپ سندھ میرے ساتھ چلیں, جی رورل سندھ جائیں. اتنے سال سے وہاں رورل سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. جی وہاں کی جو غربت ہے آپ وہ دیکھیں گے تو پنجاب کی اس کے مقابلے میں عشرہ عشیر بھی نہیں ہے. جی پھر آپ چلے جائیں بلوچستان کے اندر, جی وہاں کیا حالات ہیں. جی یہ بڑے بڑے سردار ہمیشہ حکمران نہیں رہتے ہیں وہاں پہ کسی بھی پارٹی میں ہوں, لیکن وہاں کے جو عوام ہیں وہ تو ایسے کہ ان کے پاس تو پھٹے ہوئے کپڑے, جوتیاں تک نہیں ہیں. جی کیا وہ بہت بڑی پراسپیرٹی ہے؟ تو یہ پولیٹیکل سٹنٹ بازی ہے ساری. اچھا اور یہ ہے کہ جو جس طرح بلوچستان جب الگ صوبہ بنا تو وہاں کی جو رولنگ ایلیٹ جو ہے جی اس کے بارے نیارے ہو گئے. سردار اور یہ جو نئی نوورش بلوچ اور سردار بلوچ اور قبیلے جو تھے یہ اپنا عیاشیاں کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے. نسل در نسل وزیر اعلیٰ بھی ہیں. دے آر اے لا ان اٹ سیلف. جی ٹھیک ہے جی. اسی طرح جب یہ چھوٹے صوبے بنیں گے اور بڑی رولنگ ایلیٹ کی لاٹری نکل آئے گی. جی اصل مسئلہ جو ہے وہ نظام کو بدلنا, جی غریب کے تک کو روٹی دینا, اکنامک کوئی بوم لانا, اس طرح وہ توجہ نہیں دیں گے. جی تو اب خان صاحب روز تقریر کرتے ہیں, جی بڑی غریب آدمیوں کی بات کرتے ہیں, مدینہ کی ریاست کی بات. آج انہوں نے کہا پتہ نہیں چوتھے گریڈ کے لوگ بھی مکان بنا سکیں گے. جی 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 کوئی اس قسم کی بات میں نے نظامی صاحب یہ تو یہ بتائیے کہ یار یہ اگر تقریروں سے اور یہ صوبے بنا کے عوام کا پیٹ بھر رہا ہے تو بسم اللہ 100 صوبے بنا دیں. جی اس کو کہتے ہیں نا ڈائیورسٹی ان یونٹی. یہ اچھی بات ہے جی جی کہ جی صوبے ہوں. اس میں ایک یہ بھی بہت بڑی ایک سازش ہے جی کہ پنجاب کا جو ایک اس ملک میں غلبہ ہے یا نام نہاد غلبہ ہے اس کو توڑا جائے. اور یہ جو اس وقت اور صوبوں کی مافیاز بیٹھی ہوئی ہیں, جی جی میں نام نہیں لوں گا ان کے, وہ تو بہت ان کو یہ پریزنٹ لگتی ہے یہ چیز جو ہے. نظامی صاحب یہ تو ایک لمبی بحث ہے. اب انہوں نے پوٹو آر کی بات کی اور یہ اور وہ, یہ ایک بلکنائزیشن آف پنجاب کا آغاز ہوگا. جی 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 نظامی صاحب یہ ایک لمبی بحث ہے. خیر آپ دیکھیں آج بھی جب ذکر ہوتا ہے لوگ 1 یونٹ کے ریفرنس سے لے کے آنورڈ پھر 18ویں ترمیم تک آ جاتے ہیں, یہ سارے سلسلے اسی طرح چلتے ہیں. اچھا ایک اور اہم معاملہ
جو قائمہ کمیٹی ہے قانون و انصاف کی قومی اسمبلی کی، اس کے چیئرمین ریاض فتیانہ صاحب ہیں، ان کی صدارت میں آج اجلاس ہوا ہے اور نکتہ یہ تھا کہ نیب کے قانون میں ترمیم کر لی جائے۔ وزیر قانون فروغ نسیم صاحب بھی آئے اور وہاں موجود جو لیگی ایم این ایز ہیں، رانا ثناء اللہ، سعد رفیق، خواجہ آصف، انہوں نے تو تنقید کے وہ نشتر برسائیں کہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ زبانی طور پہ فروغ نسیم صاحب کو خاصا مشکل وقت دیا انہوں نے۔ سارے کہتے ہیں جی نیب کے قانون میں ترمیم ہونی چاہیے، ترمیم ہونی چاہیے، لیکن جب باتیں آن دا ٹیبل آتی ہیں تو اس پہ پھر وہ ذاتی رنجشیں جی یہ رانا ثناء اللہ صاحب کا کہنا تھا، کل میں دیکھ رہا تھا ان کا کسی چینل پہ پروگرام، جی وہ یہ کہتے ہیں کہ جو باتیں یہ مان کے جاتے ہیں وہاں باہر جا کے مکر جاتے ہیں اس سے۔ اب بات یہ ہے کہ نیب جو ہے وہ تو ایک ٹول ہے جس کے ذریعے اپوزیشن کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے، تو حکومت اس میں کیوں ایسی ترمیم کرے کہ یہ ٹول اس کے ہاتھ سے نکل جائے؟ جی یہ بڑا کارآمد قسم کا ٹول ہے۔ اب دیکھیں نا یہ کیسے استعمال ہو رہا ہے۔ اب یہ تو انہوں نے بھی ابھی نہیں کیا۔ معزہ صاحبہ نے ذکر کیا کہ نیب ملتان سے لاہور میں منتقل ہو گیا کیس، یا جی ملتان سے لاہور انکوائری کیوں آئی؟ اور یہ اب یہ بات یہ ہے کہ یہ انکوائری میں نے نہیں کی، آپ نے نہیں کی، جی وہ نیب نے کہا بیلنس کرنے کے لیے بھی کر لیتے ہیں۔ کوئی پوچھا کسی نے خسرو بختیار صاحبہ سے کہ کہاں سے آپ کے سینکڑوں گنا دولت بڑھ گئی؟ جی آپ بیونڈ مینز نہیں ہیں، جی صرف اقبال زیڈ احمد ٹائپ کے لوگ ہی رہ گئے پوچھنے کے لیے۔ نظامی صاحب دیکھیں جو نیب سے ریلیٹڈ پہلو ہیں، حکومت کو اس بات کا ادراک تو ہو گیا ہے کہ بزنس مین، بزنس کمیونٹی خاصی دشواری کا سامنا رہا ہے، ابھی بھی اندر ہے بزنس مین یار، لیکن ابھی بھی میں آپ اندر کو نام ہیں، دیا، ٹھیک ہے ابھی بھی اندر ہیں۔ سیاستدان بھی اندر ہیں۔ سوال ایسی یہ بات یہ نہیں ہے۔ نظامی صاحب اگر حکومت نہیں بھی مانتی، اپوزیشن کچھ تو کرے نا، حکومت کو منوائے۔ یہ تو بالکل اگر آ کے وہ کمیٹی میں وزیر بھئی وہ بیٹھ رہے کیسے ہیں، مانیں گے؟ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے۔ نظامی صاحب یہ تو پھر نون لیگ کا بھی تھا، یہ تو پیپلز پارٹی کا بھی تھا، انہوں نے بھی اس قانون کو نہیں بدلا۔ بالکل صحیح آپ نے کہا، زرداری صاحب نے پوری کوشش کی جی اپنے دور میں، اس وقت نون لیگ بھی چھیڑ گئی۔ نون لیگ میاں نواز شریف نے چھڈو جی یہ نہ دے آئے گا۔ ہاں آپ کو پتہ ہے کہ جب میں نے آپ کو ذکر کیا تھا پہلے، جب احتساب بیورو میاں نواز شریف نے بنایا تھا، جی جی اسی سے تو یہ نیب نکلا نا، جی 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 سیف الرحمان۔ سیف الرحمان کا احتساب بھی پورا خوف و ہراس تھا اور اس کا مقصد تھا اٹ واز پیپلز پارٹی اسپیسیفک۔ جی 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 چودھری شجاعت حسین آج بھی موجود ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی جی انہوں نے مجھے کہا، میں نے کہا کہ کہنے لگے میں نے نواز شریف کو کہا کہ ایک دن یہ تمہارے خلاف استعمال ہوگا۔ بڑی پروفیٹک بات تھی جی اور وہی ہوا۔ اگر یہ نیب کا قانون رہے گا ایسے تو ایک دن یہ جو آج کل اس کے بہت بڑے حامی ہیں ان کے خلاف بھی استعمال ہوگا۔ موجودہ حکومت کے بھی آپ مطلب جی 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 وہ جی سارا ایز یو سو شیل یو ریپ۔ نظامی صاحب یہ ہم پنجاب کی سیاست کی بات کر رہے تھے، ایک تو لوگ تاثر ہے، نالاں ہیں، قیادت باہر ہے، لوگوں کو جواب نہیں دے پا رہے ہیں۔ ترقیاتی فنڈز کا ایلیمنٹ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ یہ لوگ جو اب کچھ فگر بھی بڑھ رہے ہیں، کوئی 15 کہہ رہا ہے، کوئی 20 کہہ رہا ہے، کوئی 50 کہہ رہا ہے کہ یہ اب لوگ آ رہے ہیں وزیر اعلیٰ جی میں جو پنجاب کی عرض طرف۔ کر رہا تھا جب وہ آپ نے انٹرپٹ کر دیا، جی یہ جو سارا کچھ انجینئرنگ ہو رہی ہے یہ چودھریز کی جو منوپلی ہے نا یہاں، اس کو توڑنے کے لیے آئے دن وہ جو ناراض ہو جاتے تھے۔ ایک تیر میں دو شکار، پی ایم ایل این کمزور ہوتی ہے، اس کا چودھری بھی کمزور ہوتے ہیں۔ جی تو اس کے نتیجے میں آپ اس چیز کو رول آؤٹ نہ کریں کہ چودھری اور پی ایم ایل این جو ہے یہ کو الائنس کر لیں کسی مرحلے پہ۔ یہ تو نظامی صاحب رولز آف بزنس کے ہی خلاف ہے۔ پی ٹی آئی کمزور ہوتی ہے اگر تو پھر بھی چودھری کمزور ہوتے ہیں، نون لیگ کمزور ہوتی ہے تو پھر بھی چودھری کمزور ہوتے نہیں، ہیں۔ آئندہ کا نقشہ جو ہے وہ بڑا مختلف بھی ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں نا مونس صلاحی صاحب کا یہ بیان جو ہے، تیل کی قیمتیں جو ہیں یہ واجبی کمی ہوئی ہے۔ یہ اس کو آپ کس طرح ریٹ کرتے ہیں آپ؟ جی 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 اور انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے کہ بڑا واضح ریلیف ملنا چاہیے۔ نظامی صاحب یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، پی ٹی آئی کمزور ہوتی ہے، چودھری کمزور ہوتے ہیں، نون لیگ کمزور ہوتی ہے، تب بھی چودھری کمزور ہوتے ہیں۔ اگر پنجاب میں پیپلز پارٹی آ جاتی ہے پھر چودھریوں کو بات کیسے؟ پتہ کیا ہے؟ ایک پارٹی مضبوط ہی رہے گی ہمیشہ، تو باقی جو مرضی ہوتا رہنی چاہیے۔ ایک پارٹی کون سی پارٹی؟ آپ کو پتہ ہے میں اچھا نظامی صاحب، پیٹرول کی بات ہو رہی تھی، ابھی جو انٹرنیشنل معاملات چل رہے ہیں، کرونا کو لے کے گلوبل ایمرجنسی ہے، آئی ایم ایف بارہا یار ٹائم کم ہے، میں مختصر ایک بات کروں آپ کو۔ یہ اتنے ہزاروں کیسز آئے ہیں تفتان سے، لوگ آئے ہیں واپس، صرف کیا بات ہے کراچی اور کوئٹہ میں انفیکٹڈ لوگ ہیں۔ یہ دعا میری کرتا ہوں کہ جی جی یہ فگرز ٹھیک ہوں۔ جی
ان رپورٹڈ ہے یا مس رپورٹڈ ہے یا کوئی کور اپ ہے، یہ مجھے نہیں پتا ابھی. جی نظامی صاحب ہمیں خدا کرے کہ ایسا ہی رہے، اس پہ احتیاط کرنی جی، چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے، جو کوئی نہیں کر رہے ہم بزنس ایز یوزول ہے. پبلک کو بھی نظامی صاحب ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان سے بھی ہم کہیں گے کہ جو پریکاشنز ہیں، احتیاطی تدابیر ہیں، ان پہ عمل کیجیے. نظامی صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ ہم سے اتنی. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.